چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ ہمارے چینل پر بائیوگرافیز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہماری آج کی شخصیت ہیں حافظ سلمان بٹ۔ وہ ایک شخص جو اب یہاں نہیں ملے گا۔ حافظ سلمان بٹ کی اہلیہ نے ان کی وفات پر ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے والدین کی بہت چاہتوں کی اولاد تھے۔ ماں نے اپنے بچے کی دعا مانگی تو حضرت مریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے منت مانی کہ بچے کو راہ خدا میں وقف کر دوں گی۔ جب اللہ نے بیٹا دیا تو شوہر نے سوچا کہ اب اس منت کی لاج رکھنا ہے۔ بچے کو لے جا کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں ڈال دیا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ والدین نے انہیں لکھایا پڑھایا مگر فکر معاش سے آزاد رکھا کہ روٹی کا بندوبست ہم کریں گے، تم دین کی خدمت کرو۔ شادی کے بعد بھی ان کے خاندان کی کفالت کی کہ اقامت دین سے بڑی مزدوری کوئی نہیں۔ 17 جنوری 1956 کو لاہور میں پیدا ہونے والے حافظ سلمان بٹ نے 1982 میں پنجاب یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1985، 1990 اور 2002 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد وہ 2002 کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد متحدہ مجلس عمل میں شامل ہوئے۔ وہ طلبہ سیاست میں سرگرم رہے اور پنجاب یونیورسٹی طلبہ یونین کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے مزدوری کے اسباب کی حمایت بھی کی اور پرائم یونین کے صدر اور نیشنل لیبر فیڈریشن کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حافظ سلمان بٹ سیاست میں تو نمایاں رہے ہی، لیکن فٹ بال کے شوقین ہونے کی حیثیت سے کھیل کے میدان میں بھی فعال رہے۔ PFF کے سیکرٹری جنرل کے طور پر 1991 سے 1994 تک کا دور در حقیقت پاکستان فٹ بال کے لیے انہی کی وجہ سے ایک شاندار دور تصور کیا جاتا ہے۔ ایک بار کالج کے ایک دوست نے ان کی دبنگ، نہ ڈرنے والی اور نہ جھکنے والی شخصیت کے بارے میں ازراہ تفنن کہا کہ سلمان اگر جمعیت میں نہ ہوتا تو علاقے کا بڑا بدماش ہوتا۔ والد کو یہ مذاق بالکل پسند نہ آیا۔ بولے، جس کو ایک لقمہ بھی میں نے کبھی حرام نہیں کھلایا، جس کی رگوں میں پاکیزہ لہو ہے، وہ بدماش کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ان کے والد محترم SP تھے۔ باپ کی رحلت کے بعد دیگر بھائیوں نے اس اکرام کو قائم رکھا کہ جو دین کی جد و جہد میں سر تاپا مگن ہے اسے روٹی کے جھمیلوں میں نہ ڈالو۔ راہ حق میں کئی بار جیلیں کاٹی اور سختیاں سہیں۔ ایک بار جیلر ان کو والدین سے ملوانے اچانک گھر لے آیا۔ ماں کو اطلاع ہوئی تو پوچھا کہ کیا رہائی ملی ہے؟ جب پتہ چلا کہ چوری چھپے ملاقات کے لیے لایا گیا ہے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ قانون کی خلاف ورزی ہمیں زیب نہیں دیتی، جب رہا ہو کر آؤ گے تو استقبال کروں گی۔ اور پاکستان کا آئین آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہوگا اور پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ اگر انعام کرنے جن پر اللہ نے کیا ان کا راستہ اختیار کرو گے، اگر عمر کا راستہ، ابوبکر کا راستہ، علی المرتضیٰ اور عثمان غنی کا راستہ اختیار کرو گے، اگر خالد بن ولید کا راستہ اختیار کرو گے، طارق بن زیاد کا راستہ اختیار کرو گے، محمد بن قاسم بننے کی بات کرو گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے گی، تمہارے قدم آگے بڑھیں گے، وہ انقلاب برپا ہوگا۔ ان کے ایک قریبی ساتھی اس درویش کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ سلمان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، غالباً جماعت کی کوئی مہم تھی اور وہ ارجنٹ تھی۔ اس دور میں 13,000 روپے ایک بڑی رقم تھی۔ حافظ سلمان بٹ اپنی گہری اور بھاری آواز میں بتا رہے تھے کہ پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ آخری چارے کے طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا سوچا۔ خیال تھا کہ مولانا کہیں سے آنت کروا دیں گے، لہٰذا ساتھیوں کو لے کر اچرا پہنچ گئے۔ مولانا مودودی کو گپ شپ کے بعد آنے کا مقصد بیان کیا۔ مولانا نے سنا اور اپنی چیک بک نکال لائے، چیک کو بھرا اور پھر فولڈ کر کے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ مولانا نے مطلوبہ رقم میں سے ایک مناسب حصہ دے دیا ہوگا۔ میں نے چیک پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا تو مولانا مودودی نے ہاتھ روک کر کہا کہ حافظ صاحب، یہ چیک آپ کو دے دوں مگر پہلے وعدہ کریں کہ میرا ایک کام کریں گے۔ ایک طرف خوشی ہوئی کہ مرشد کوئی کام کہیں گے تو دوسری طرف یہ دھڑکا کہ جانے کتنا بڑا کام ہو، میں کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے حافظ سلمان بٹ کی آواز رند ہو چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ مولانا فرمائیے، جو بھی ساتھ میں ہوا کروں گا۔ یہ کہہ کر حافظ سلمان بٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شیر کی طرح دھاڑنے والا شیر خوار کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جب آنسو تھمے تو کہا کہ جانتے ہیں کہ مولانا نے مجھ سے کتنا بڑا مطالبہ کیا؟
फिर आंसू जब काबू में आए तो बताया कि मौलाना ने मुतालबा किया कि हाफिज़ साहब वादा करें कि आप और आपके साथी मेरे लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करेंगे, और चेक पकड़ा दिया, जिसे बाद में देखा तो मौलाना ने 15,000 लिखे हुए थे। अल्लाह इन दोनों दरवेशों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए, उनकी बशरी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और अपनी राह में उनकी काविशों और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हाफिज़ सलमान बट दिल का दौरा पड़ने के बाइस लाहौर के एक निजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और कुछ दिन बाद 65 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जब हाफिज़ सलमान बट को अल्लाह ने पोते की नेमत अता की तो नौ मौलूद को ले जाकर अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक की गोद में ये कहकर डाल दिया कि मेरे असलाफ की सुन्नत है, मेरे बाप ने मुझे राह हक में वक्फ किया था, मैं अपनी दूसरी नस्ल को भी राह हक में वक्फ करता हूँ, आप इस बात के गवाह रहना। ये कुरूने ऊला की बातें हैं, ना कि पिछले ज़माने की दिल लगी की दास्तानें। अब भी हज़ारों लोग अपने आप को राह खुदा में वक्फ किए हुए हैं, लेकिन हाफिज़ सलमान बट जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तालिब इल्म था तो तलबा की जान बन गया, मजदूरों में गया तो उनका राज दुलारा बन गया, लाहौर में बड़े बड़े बुर्जों को उलटने वाला, ज़मींदारों और वडेरों को ललकारने वाला, मनो मिट्टी तले जा सोया। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।